اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید ناظرین۔ شیر افضل مروت اور ندیم ملک کے درمیان بہت ہی دلچسپ تبصرہ ہوا۔ شیر افضل مروت نے ایک چیز کھول کے سامنے رکھ دی کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا اور کس نے پلان کیا اور کس طرح تحریک انصاف کے کارکنان کو اندر لے کے گھس گیا اور تمام کا تمام مدعا تحریک انصاف کے کارکنان پہ ڈال دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بات کو لے کے وہ کے پی کے ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، جس میں وہ جوڈیشل انکوائری کے لیے ہائی کورٹ سے کہیں گے، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس موقع پر سی سی ٹی وی کیمرے اور ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور تمام سٹوریج کا ڈیٹا کیسے وہاں سے گم ہوا اور ان کو کرنے والے کون تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا دلچسپ تبصرہ۔ کے اوپر مروت صاحب، جو آج سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں بڑے جاندار سوالات ہیں، آپ کے موقف کی اس میں تائید ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے چل کے آپ کو یہاں سے انصاف مل سکتا ہے؟ 9 مئی پی ڈی ایم کا کیا درہ ہے، 9 مئی ایک ڈھکوسلا ہے۔ 9 مئی کے نام پہ یہ جو ابھی گنوا رہے تھے شہداء کے یہ مجسمے گرائے گئے، ایک مثال دے کہاں پہ گرائے گیا، ایک بتا دیں۔ کرنل شیر خان والا اگر یہ ثابت ہوا، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کے کیمرے میں، اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرنل شیر کا مجسمہ تھا تو میں آپ کو آپ کی زبانی جرمانہ دوں گا۔ وہ ایف ریجمنٹ مردان میں جو مجسمہ لگا ہوا ہے وہ کرنل شیر خان کا تھا ہی نہیں۔ گرایا کس نے تھا؟ وہ اب گرایا کس نے تھا؟ جس نے گرایا بھی، اب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ہم جا رہے ہیں عنقریب کے پی میں، کے پی کی گورنمنٹ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ہم پشاور ہائی کورٹ کو لکھ رہے ہیں کہ کے پی کی حد تک 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ وہاں پہ ریڈیو پاکستان پہ اٹیک ہوا ہے، بالکل وہاں مردان پنجاب ریجمنٹ پہ مردان میں اٹیک ہوا ہے، قلعہ بالا زیر میں ہوا ہے، قلعہ بالا حصار میں ہوا ہے، بنو میں ہوا ہے۔ اب ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں۔ جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا ہے، ان کا کیس ہے، میں اس میں وکیل رہا ہوں۔ وہاں پہ کوئی 450 کے لگ بھگ کیمرے جو ہیں اس روڈ پہ لگے ہوئے ہیں اور سارے آرمی کے کیمرے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک ہوا ہے، تا حد نگاہ کیمرے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کے اپنے کیمرے ہیں۔ لیکن جو پروٹیسٹرز آپ کے کیمرے پہ کیپچرڈ ہیں اس کا کیا کریں؟ وہ تو نظر آتے ہیں نا۔ میں آپ کو وردی پکڑی ہوئی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وردی پکڑی ہوئی ہے، جس نے وردی پکڑی ہے وہ بھی اندر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر ہم احتجاج کرنے نکلتے ہیں، ادھر 144 لگ جاتا ہے۔ 9 مئی کو 144 کیوں نہیں لگایا گیا پورے پاکستان میں؟ 10 مئی کو 144 کیوں نہیں لگایا گیا؟ پھر کور کمانڈر کا گھر کنکریٹ کا بنا ہوا، وہ میں نے کس چیز سے جلا دیا؟ کیمیکل کہاں سے آیا؟ پھر اس دن انہوں نے وہاں پہ موبائل فون نیٹ ورک کیوں جام کیا، بند کیا؟ جو لوگ وہاں گئے کمانڈر ہاؤس میں وہ آپ کے تھے؟ جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ ان کے تھے، اور یہ ڈرامہ تش تش بام ہوگا۔ لیکن وہاں تو نظر آ رہے ہیں آپ کے لوگ باہر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، ساری فوٹیجز ہیں موبائل کی بنی ہوئی۔ وہی فوٹیجز ہے نا، جب آپ دیکھ رہے ہیں یاسمین راشد ان کو کہہ رہی ہیں کہ ادھر آرمی ہاؤس نہ جاؤ۔ نہیں، اس کے قریب جانے کی فوٹیجز بھی ہیں، وہ آپ کے لوگ، وہ تو منع کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہائی کورٹ کا کی سی سی ٹی وی کیمرہ کس نے چرایا؟ 9 مئی لیکن آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کی جب وہ ڈنڈے مار مار کے توڑ رہے ہیں اور کور کمانڈر سے بات کور ہو رہی ہے، وہ ریکارڈڈ ہے۔ وہ کور کمانڈر کدھر ہے؟ وہ ریکارڈڈ ہیں چیزیں، وہ کدھر ہے؟ وہ کور کمانڈر وہ ادھر ہی ہے۔ کور کمانڈر کہاں گئے؟ اس کے بعد ان کو وہ ریٹائر کیا گیا، لیکن وہ ساری چیزیں تو موجود ہیں نا۔ وہ محترم میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو پشاور میں ریڈیو اسٹیشن پہ اٹیک ہوا، ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی گئی۔ ریڈیو اسٹیشن پہ اٹیک کس نے کیا؟ ہاں، ریڈیو اسٹیشن پہ وہ جو لائے گئے، وہ لوگ جو لائے گئے، ایک وقت آئے گا جب ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں، جوڈیشل کمیشن کو انکوائر کر لے دیں۔ کب جا رہے ہیں آپ پشاور ہائی کورٹ؟ ہم عنقریب پشاور ہائی کورٹ کو لکھ رہے ہیں انکوائری کرنے کے لیے، اور یہ بات ابھی تک ہم نے نہیں بتائی ہے، لیکن آج ہی عمران خان صاحب نے اس چیز کے یہ دیے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ کو اپروچ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیے، کسی وقوعے کی کہیں پر وہ جو لوگ ہیں بھیڑ میں، یہ تو وہ کیمرے ہیں نا جو لوگوں کے ہاتھ میں تھے، موبائل تھے، ان کی سی سی ٹی وی ہے۔ لوگ تو آپ کے ورکرز نظر آ رہے ہیں ان فوٹیج، آپ جانتے ہیں کیسے کہوں؟ آپ جانتے ہیں ان کو؟ اب سارے پکڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو رہا کریں، اور وہ ان کی نظر آ رہے ہیں اس کیمرے اب کے ہم اندر۔ نے کہے ان کو رہا کریں، جو آرمی نے پکڑے ہیں
وہ جو آرمی نے پکڑے ہیں ان کی کوئی شناخت ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ساتھ؟ دیکھیں لاہور سے جو ڈاکٹر پکڑی ہوئی ہیں یاسمین راشد، وہ خدیجہ شاہ، وہ ساروں کی خدیجہ شاہ نے کیا کیا ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہیں، تو جان ملک ہے ہمارا، نہ جائیں؟ یعنی کہ 9 مئی کو پروٹیسٹ کرنے کی تو اجازت ہوتی ہے، اندر جا کے جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کی اجازت تو کہاں پہ آپ نے کسی نے خدیجہ شاہ کا فوٹیج؟ خدیجہ شاہ کی ضمانت ہوگی، میں تو خوش ہوں کہ اس کی ضمانت ہوگی، میں تو ڈاکٹر یاسمین کے لیے بھی دعا گو کہ اس کی بھی ضمانت ہوگی۔ الزام تراشی ہے 9 مئی کی، ایک وقت آئے گا کہ یہ 9 مئی کے پیچھے جو اصل آرکیٹیکٹ ہیں، 9 مئی کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ ہمارے 100 ورکرز کو جو ہیں گولیاں لگی اور ہمارے 25 ورکر شہید ہوئے اور ہمارے 4 ورکر تاحیات جو ہیں وہ اپائج ہوئے، ایک فوجی زخمی ہوا ہے، ایک سپاہی کو گولی لگی ہے۔ 9 مئی کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ 9 مئی ہوا کیا ہے؟ 9 مئی کو تو پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکیرنے کے لیے ایک ڈکوسلا چھوڑا گیا ہے۔ یہ بڑی مشکل بات ہے میرے لیے ماننی۔ ہاں جی، آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور وہ جو اس کا آؤٹ کم ہوا ہے وہ اچھا نہیں تھا آپ کے لیے دیکھیں، مجھے آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وکیل ہوں، شواہد پہ بات کرتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور جو شواہد ہمارے پاس ہیں اسی بنیاد پہ ہم جا رہے ہیں 9 مئی کو۔ ایک سوال اور آپ سے پوچھنا ہے، ہمارے پاس بلال کرانی صاحب ہیں تو یہ اس کا جواب بھی دے لیں گے۔ آپ نے ابھی ایف آئی اے میں آپ گئے، آپ نے الزام عائد کیا ہے کہ مریم نواز آپ کو قتل کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جی، آپ کے پاس اس میں ایویڈنس کیا ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ وہ آپ کو قتل کروانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کچھ روشنی ڈالیں پھر میں ان سے رسپانس لینا۔ جی، اس طرح ہوا کہ ہمارے بنو کے جو ایم این اے ہیں وہ مجھے اجلاس میں ملے اور انہوں نے کیا کہا، نام کیا ہے ان کا؟ نسیم علی شاہ، نسیم علی شاہ اور مولانا ہیں۔ انہوں نے کہا، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا جی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہم گیلری میں بیٹھے، وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے حلقے کے ایک شخص ہے، اس شخص نے ان کو آڈیو میسیجز بھیجے ہیں، 4 آڈیو میسیجز تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا یہ سن لیں۔ وہ میں نے 4 سنے، اس میں 3 لوگوں کی، مختلف لوگوں کی آوازیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک ہے کنٹریکٹ کلر، یہ وہ شخص ہیں جس کا تعلق ہی بنو سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کو؟ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ جو بنو کی مقامی لوگ ہیں، پتہ چلا کہ 50-60 مرڈر کر کے پھر یہ وہاں یہ جو عزیر بلوچ گروپ میں تھا کراچی میں کافی عرصہ، پھر 10 سے 15 سال ہوئے ہیں کہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے، دبئی میں ہے، اور وہاں پہ یہی نیٹ ورک ہے، رنگ ہے ان کا، اور ساؤتھ افریقہ۔ کون یہ کہہ رہا ہے یہ کام کرنے کو؟ یہ ان کو کر رہے ایک انڈین، اس کی بھی آڈیو میسیج ہے۔ اور وہ انڈین کون ہے؟ وہ انڈین جندال کا آدمی ہے، اور وہ شخص جو ہیں ان سے بات کر رہے ہیں پیسوں کی، بتا رہے ہیں میرا ٹارگٹ۔ اور یہ جو ٹارگٹ کلر، یہ جو کنٹریکٹ کلر ہیں، یہ آگے سے اپنے خلاصات کو آڈیو میسیج بھیجتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ہمیں کنٹریکٹ ملا ہے مروت کو مارنے کا، اور یہ کنٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے محترمہ مریم نواز۔ اور یہ آڈیوز کس نے ریکارڈ کی؟ یہ وہی کنٹریکٹ کلر اپنے خلاصات کو، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ریکارڈ کس نے کی؟ ریکارڈ کیا؟ اسی کنٹریکٹ کلر کی آڈیو میسیج اپنے خلاصات کو بھیج رہے واٹس ایپ پہ۔ تو وہ میسیج آپ تک کیسے آیا؟ نا انہوں نے اسی خلاصات نے ایم این اے کو بھیجا، ایم این اے نے مجھے دیا، اور میرے 1 منٹ جی میں بات پوری کر لوں۔ جی، یہ 4 میسیجز ہیں، اس میں وہ کنٹریکٹ کلر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے مجھے $1,00,000 بھی وصول ہو گئے، $50,000 ایک، $25,000 دوسرے، $25,000، یعنی اس طریقے سے $1,00,000 ان کو ایڈوانس پیمنٹ کی گئی۔ میں نے یہ الزام لگایا، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے، ایک یہ آپ ایف آئی اے میں گئے؟ میں ایف آئی اے میں گیا، وہاں پہ میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی کہ جی یہ ایویڈنس سجیسٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے کنسپیریسی ایج کی ہے، یہ ایویڈنس سجیسٹ کی ہیں کہ انہوں نے مرڈر کے لیے پیمنٹ کی ہے، اور یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آئی ایم پوٹینشیل ٹارگٹ۔ وہ انڈین کی جو آڈیو میسیج ہیں، اس کے علاوہ اس کے خلاصات کی آڈیو میسیج ہیں جس نے ایم این اے کو فارورڈ کیا ہے۔ اب ان سے جواب اب آگے سے میں اس خلاصات سے پھر ایم این اے صاحب نے میری بات کرائی ان سے، اچھا، تو میں نے ان سے کہا، پہلے میں نے تصدیق کی کہ کوئی ہاکس نہ ہو، اس طرح کوئی ڈرامہ نہ ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو میرا خالازاد ہے جو باغا ہوا ہے، اس نے پورے تمام میسیجز کو آن کیا۔ ایف آئی اے نے مجھے بلایا، میں نے تمام قوائف، تمام ایویڈنس حوالے کی۔ آج اسے میں نے کو بلایا تھا، اس نے میرے بیان کی مکمل تائید کی کہ مجھے میرے حلقے آپ کا کیس رجسٹر کر لیا ایف آئی اے نے؟ نہیں، ان کو میں نے درخواست دی ہے۔ ایف آئی اے کا رجسٹریشن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے، وہ انکوائری کرتے ہیں، انکوائری کے بعد اپنے ویوز فارمولیٹ کر